یہ ایک ڈھکوسلا ہر ایک مہینے بعد چھوڑ دیتے ہیں. تو جناب والا بالکل کلیئر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا 100% اعتماد اور اتفاق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر موجود ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بڑے شوق سے، بڑے ولولے سے، بڑے جذبے سے، بڑے تزک سے، بڑے احتشام سے، بڑے جاہ و جلال سے، بڑے اعتماد کے ساتھ اس وقت پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں. اور ابھی بھی وہ صبح بلوچستان پچھلے 2 دن سے وہاں پر موجود تھے. پنجاب کی طرف سے تافتان کے اندر ایک بہت بڑا ہسپتال ہم نے پنجاب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے وہاں پر پنجاب کے خرچے سے جناب ایک گڈ ول جسچر میں ایک بھائی چارے اور ایک بڑا بھائی پنجاب کو جو ہے وہ شو کرتے ہوئے ہم نے وہاں پہ بنیاد رکھی. سردار عثمان بزدار صاحب نے اس وقت جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں اور اپنا کام بڑے اعتماد سے کر رہے ہیں. تو یہ آج بالکل میں کلیئر آپ کے سامنے رکھ دوں. اور ان کے اعتماد کا عالم یہ ہے کہ IRIS انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے، کووڈ-19 کے خاتمے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کی پرفارمنس کو بہترین قرار دیا. گلف نیوز نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی کرونا وائرس کے خلاف جو جد و جہد ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا. اور کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے جو 100 دن ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 14 جنوری 2020 سے لے کے آج تک یہ جو 8 مہینے ہیں، پنجاب کے کسی بھی صوبے کے وہ واحد چیف منسٹر ہیں کہ جنہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے سارے معاملات کو ڈیل کیا. پچھلے سال بھی 18 ارب روپے کا ہم نے ریلیف دیا، ٹیکس ریلیف. اس دفعہ جو بجٹ دیا اس میں بھی ہم نے، میں کہتا ہوں کہ تاجر دوست بزنس فرینڈلی بجٹ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا. اور اس وقت میں موٹی موٹی چیزیں جو بتا دوں جو صرف پچھلے 2 مہینوں کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بڑے احسن انداز سے پنجاب کے اندر ہم نے کی. پاکستان میں پہلا انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج انڈر گراؤنڈ لاہور کے اندر، کہ لاہور کی عوام پچھلے 40 سالوں سے ایک ڈرامہ دیکھتی تھی، اور خصوصاً جو پچھلے 2 ٹینیور تھے، نام نہاد خادم اعلیٰ ہر برسات میں جو ہے وہ انڈیانا جونز کی ٹوپی پہن کے، ہاتھ میں چھتری پکڑ کے، کالے لانگ روٹ پہن کے، کیمرے لے کے جناب لکشمی چوک، لارس روڈ، مال روڈ اور فلاں پہ نکل آتے تھے. اور پانی جناب 3-3 فٹ کھڑا ہوتا تھا اور اس کا کوئی حل نہیں نکالتے تھے. صرف ڈرامے بازی ہوتی تھی. انگلی سے اشارے سے کوئی واسا کا ایک ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر جناب معطل کر دیا، جیسے ہی کیمرے بند، ساری کی ساری پرفارمنس ٹھوس پھوس ختم، فش ٹھیک ہے جی خلاص. اور دوبارہ مڑ کھوتا ادھر ہی جناب کنویں میں ہوتا تھا. اور ہر دفعہ جناب لاہور کے اندر لوگ روتے پیٹتے تھے برسات میں. سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے سٹارٹ لیا پنجاب کے اندر پہلا انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج. وہ جناب ہم نے لارس روڈ پہ باغ جناب میں آج سے کچھ دنوں تک کمپلیٹ ہو رہا ہے. 11 لاکھ گیلن پانی، جو بارش کا پانی ضائع بھی ہو جاتا تھا، اس کی تباہ بھی ہوتی تھیں اور اس کے نقصانات بھی ہوتے تھے، وہ آج سے 6-7 دن پہلے تک کمپلیٹ ہوگا. اس کے علاوہ اور کئی لاہور شہر کے اندر ہم نے جناب اس کو سٹارٹ لینا شروع کیا ہوا ہے. اور پورے پنجاب کے جتنے بڑے شہر ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ یہ کنسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. کیا یہ بزدار صاحب کا کام اور ویژن نہیں؟ پھر اس کے علاوہ آج کی رپورٹ آپ کو دے دوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری، جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا سوچ اور اسکول آف تھاٹ تھا، جس کے تحت ان کو ایک اسپیشل ریلیف دیا گیا ہے، پنجاب حکومت نے ای خدمت مراکز، ای سروسز سینٹر، ان کا آغاز کر دیا ہے. اور 4 سروسز، نقشے کی فراہمی ہو گئی، زمین کی تبدیلی ہو گئی، اور اس کے علاوہ باقی جو ڈاکومنٹس ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے جو نام منظوری ہے اور NOCs ہیں، 30 دن 45 دن اور 70 دن کا ٹائم پیریڈ طے کر کے ای مراکز قائم کیے ہیں کہ تاکہ ایکسپیڈائٹ ہو کام. اور کنسٹرکشن کا بزنس، کنسٹرکشن کی انڈسٹری جس میں مزدور بھی ہیں، جس میں لیبر کے PCO جناب کمپوننٹس شامل ہیں اور پیشے شامل ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں فیسیلیٹیٹ ہوں گے. کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ اور بڑے اعتماد کے ساتھ جناب سردار عثمان بزدار صاحب یہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کی جناب یہ
موبائل اراضی ریکارڈ سینٹرز، موبائل اراضی ریکارڈ سینٹرز کا کنسیپٹ دیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے. اس کو ابھی یہ لیٹسٹ جو میں آپ کو پچھلے 10-15 دن کی جناب ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب پورے اعتماد کے ساتھ اچھلے کودے بغیر، یہ سامنے پڑے ہوئے مائک کو جناب اس طرح کیے بغیر اور پھڑکنے تھڑکنے کے بغیر اور میڈیا کے اندر اپنے بڑے بڑے تھوپڑے ایڈز کے اوپر لگائے بغیر، وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور بڑے ہی پولائٹلی وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں اور بہترین عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور پنجاب کے اندر باقی ان کی ٹیم بھی اپنا کام کر رہی ہے. تو اس وجہ سے میں ریکویسٹ کروں گا تمام میڈیا کے اور پالیٹکس اور خصوصاً آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، جس کا ایک نیا نام میں نے دیا ہے غیر متحدہ اپوزیشن، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب والا 3 سال اور 1.5 مہینہ رہ گئے ہیں، آپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں. آپ لوگ تو اقتدار میں رہے ہیں، آپ نے 3-3 4-4 دفعہ اقتدار کے مزے لوٹے ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پیرلل شیڈو کیبنٹ دیتے ہر ڈپارٹمنٹ کی، ہر منسٹری کی، اور وہاں پہ پیرلل پھر آپ جناب ہر بجٹ کے موقع سے لے کے پورا جو آپ کا مالی سال ہوتا ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے پازیٹیو اور افیکٹو آپ اپنی پالیسیز دیتے حکومت کو. وہ کچھ نہیں کرنا. کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، کام کے نہ کاج کے دشمن پاکستان کے خزانے کے، وہ نہیں کرنا. لیکن صرف اور صرف پریس کانفرنس کرنا اور پانی سے پکوڑے تلنے کے علاوہ اور ان کو کوئی کام نہیں ہے. تو آج پھر تسلی سے سن لیں، کوئی اور سلسلہ پکڑیں، کوئی اور کہانی تلاش کریں. عثمان بزدار صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اعتماد کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اب آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ آوازیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بزدار صاحب کے نام پہ وہ جتنا دے رہیں گے اتنی ہی ان کی آسان جیت ہوگی. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ شہباز شریف کام کم کرتے تھے، کیمروں پہ زیادہ نظر آتے تھے. تو بزدار صاحب کام زیادہ کرتے ہیں، کیمروں پہ کم نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہوپ ہے ان کو کیمروں کے سامنے کو کیوں نہیں آتا؟ اچھا چوہان صاحب اسی کے ساتھ ایڈ کریں. سوال یہی ہے، یہ آوازیں نارملی ایک آپ کے جنرل سے پرائم منسٹر ہے، وہ چیف منسٹر پنجاب کو بھی کہتے ہیں کہ کسی کام کے نہیں ہے. چیف سیکرٹری پنجاب کے بارے میں بھی ان کی یہ رائے ہے کہ اختیارات بہت زیادہ ہے اور اختیارات کم کیے جائیں. یہ آوازیں آپ کے کوارٹر سے زیادہ پورے شہباز شریف صاحب کے خاندان کو $2.25 کروڑ جناب اس نے جناب ان کو دیا زکوٰۃ. میں تو حیران ہوں یار، کوئی پاپڑ والا، کوئی جناب ریڑھی والا، کوئی چھابڑی والا، کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والے کو جناب کوئی جناب اہل حکمران اور اہل ثروت جو ہے نا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتے ہیں. یہ وہ پہلا فنکار، اداکار اور کاریگر خاندان ہے شہباز شریف صاحب کا کہ جن کو پاپڑ والے اور ریڑھی والے اور چھابڑی والے جو ہے نا ان کو خیرات اور ان کو جناب مالی امداد دیتے ہیں. یہ بہت بڑے کاریگر ہیں، یہ بہت بڑے فنکار ہیں. اور کرپشن کے انہوں نے جدید سائنٹیفک طریقے ایجاد کیے. ان کی ٹیٹیاں پکڑو تو ان کی سیٹیاں نکلتی ہیں. دوبارہ دہرا دوں، ان کی ٹیٹیاں پکڑو تو ان کی سیٹیاں نکلتی ہیں. ان کی کرپشن پکڑو تو ان کی چیخ مریخ میں جہاں سنائی دیتی ہے. اور چیزیں ساری کلیئر ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور آج میں بتا دوں شہباز شریف صاحب کی سیاست کا سورج، کل بھی میں نے کہا اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ ایسٹ ہے، وہ پاکستان میں کی سیاست کا ایسٹ نہیں رہے، وہ لائبلٹی ہے. حمزہ شہباز بھی اور شہباز شریف صاحب بھی. ان کی سیاست کا سورج غروب ہونے والا ہے. یہ میری پریڈکشن آپ لکھ لیں سارے دوست، نواز شریف صاحب کی طرح. ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. باقی اپنے ہوں یا غیر ہوں، ساروں کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ ایک ڈسپلنڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم یہاں کھڑے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور ان کا اعتماد 100% سردار عثمان بزدار صاحب کو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آج کل بڑے حملے کر رہے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تحریک چلا رہے ہیں اور آپ کی حکومت کو خطرہ ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ پنجاب میں جو پاور پلانٹ لیگ میں بننے کے خلاف ہے، اس کے پیچھے حکومت ہے کیا؟ ایک اچھا جی، ایک تو آ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب کی مثال یہ ہے کہ 4 آنے کا چکن اور 12 آنے کا مسالہ. 4 آنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے سیاسی، اور 12 آنے کے ان کے نخرے اور ان کی جناب خواہشات ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں پچھلے کئی عرصے سے ان کے متعلق سمجھا چکا ہوں کہ جناب والا آپ نے
قیام پاکستان کے پہلے سے جناب آپ کی پارٹی قائم ہے, آپ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں. اب آپ کو ریسٹ کرنا ہے. پی ٹی آئی نے آپ کی سیاست جو ہے وہ کے پی کے اندر ختم کر دی اللہ پاک کے کرم سے. اس میں آپ کی اپنی کرتوتیں بھی شامل ہیں, کیونکہ آپ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرتے ہیں. آپ 73 کے آئین کی تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کے گور سور فن آپ جناب ایجاد کرتے ہیں. اور اب آپ کریں صبر. اے پی سی اتنی بدنام کر دی مولوی فضل الرحمان صاحب نے کہ اے پی سی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے اس غیر متحدہ اپوزیشن کو کہ میری جان چھڑو تو کسی اور کو جاؤ. ہر روز ہم سنتے ہیں جی اے پی سی ہونے لگی ہے, اے پی سی ہونے لگی ہے. کتنی اے پی سیاں کر لی انہوں نے, کیا نکلا بیچ میں سے؟ انہوں نے کہا جی 18 کا بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے, حکومت چلی جائے گی. 18 کا بجٹ پاس ہو گیا اللہ پاک کے کرم سے. انہوں نے کہا 19 کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, حکومت چلی جائے گی. 19 کا بجٹ پاس ہو گیا. انہوں نے کہا 2020 کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, 2020 کا بجٹ پاس ہو گیا. انہوں نے 73 کے آئین کے تناظر میں 74 جو ہے نا اے پی سی منعقد کر لیں اور کہا جی اے پی سی منعقد ہوگی حکومت ختم ہو جائے گی, حکومت ادھر کی ادھر. انہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے, انہوں نے کہا جی حکومت ختم ہو جائے گی. تو جس دن ان کی جنا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی تو شاکر شجاع آبادی کی طرف تو شاکر آپ سیاڑا ہیں, ساری شکلاں ویک حالات نہ پوچھ کے مزداق, ساری بوتھیاں ویک حالات نہ پوچھ. ان کے چہرے سارے لٹکے ہوئے تھے شاکر شجاع آبادی صاحب کی جنا شیر کے مزداق. پھر لانگ مارچ کر لیا. لانگ مارچ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اربوں روپے کمائے. کن سے کمائے؟ میاں نواز شریف صاحب سے, میاں شہباز شریف صاحب سے, آصف زرداری صاحب سے, بلاول زرداری صاحب سے. اس نے اپنا جناب دیہڑی لگانی تھی, وہ دیہڑی لگا کے نکل گئے. حاصل وصول زیرو, رسوائی اور جگسائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 4 آنے کی چکن اور 12 آنے کا مسالہ کے مزداق, جتنی ان کی 4 آنے کی اوقات اس وقت ہے سیاسی, اتنے ہی نخرے, اتنی ہی ٹکٹلیاں اور اتنی ہی خواہشات رکھیں. 12 آنے کی خواہشات اور ٹکٹلیاں اور جو چیزیں نہ رکھیں. اچھا وہ ایک انہوں نے سوال پوچھا فارورڈ بلاک کا. دیکھیں پرسوں رات کو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑک ماری ایک کہ جناب اب ہم ایک سیریس قسم کی اے پی سی منعقد کریں گے. پہلے آپ غیر سیریس اے پی سی منعقد کرتے رہے ہیں. کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پنجاب حکومت گرائیں گے, وہ سب سے آسان ہے. اسی دن شام کو پرسوں رات کو 15 ان کے نون لیگ کے ایم پی ایز رسپیکٹیبل بیٹھے. انہوں نے بیان دیا کہ ہم آل شریف اور اپنی نون لیگ کی قیادت کی کسی کرپشن, کسی بددیانتی, کسی ٹکے ماری اور کسی منی لانڈرنگ کا دفاع نہیں کریں گے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب جیسی با اخلاق اور میٹھی قیادت کو ہم ملتے رہیں گے. منہ پہ تمانچہ پڑا نون لیگ کی ساری لیڈرشپ کو, جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں میلہ. باتیں ان کی بڑی بڑی. اور میں آپ کو بتا دوں 50 ممبر ان کے پنجاب اسمبلی کے اندر ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں نیب نے ان کی ساری کرتوتیں اور احتسابی اداروں نے, انویسٹیگیٹو اداروں نے, تحقیقاتی اداروں نے ان کی نکالی ہیں. نت نئے ان کی کرتوتیں جدید سائنٹیفک اصولوں کے اوپر مبنی, جادوئی جناب صلاحیتوں کے اوپر مبنی کرپشن اور بددیانتی, ٹکے ماری اور ٹیٹیوں کی, اس سے اتنے متنفر ہیں کہ وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو بھائی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. جی عوامی انداز میں سوال دے رہے ہیں, عوامی انداز کی عوامی انداز میں آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کی کہ جو سوال چلتی ہیں یہ کیڑا ٹانگ کرتا ہے. عوامی انداز میں بتا دیں یہ کیڑا ٹانگوں والا ہے, کتنی ٹانگیں ہیں اور یہ کیڑا پیتا بھی ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس وقت بات کی تھی کہ دماغ کے حوالے سے جو ہے نا کہ دماغ میں ان کے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہے. باقی وہ ایک میسیج دے دیا ہے اور اس میسیج کا اچھا خاصا فائدہ ہوا ہے. جی جناب. جی شاہ صاحب کو آپ نے جواب دے دیا, شہباز شریف نے دے دیا, بلاول بھٹو پر کیا کہیں گے جنہوں نے چند روز قبل پریس کانفرنس کی اور کل پھر انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ حکومت نے اب تک ان کا چیلنج قبول نہیں کیا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب اپنے ساتھ بھٹو لگا کے جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگیسی لینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آج سے 4 دن پہلے کہا تھا, بڑی وائرل ہوئی تھی یہ چیز سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا میں. آپ ابھی مال روڈ سے آئے ہوں گے, کوئی رکشہ آپ کے سامنے گیا ہوگا, اس کے پیچھے لکھا ہوگا معراج طیارہ. اب وہ معراج طیارہ لکھنے سے جو ہے نا وہ رکشہ جو ہے نا وہ جنگی طیارہ بن جائے گا. جی ٹی روڈ پہ آپ اکثر جاتے ہیں, ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے F-16. اب وہ لکھنے سے F-16 اور جو ہے نا جنگی جہاز بن جائے گا وہ ٹرک. اسی طریقے سے بلاول زرداری صاحب اپنے ساتھ بھٹو لکھ کے
وہ ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں گے یا اس کی لیگیسی لے لیں گے. نہیں بھائی جان، وہ زرداری صاحب کی اولاد ہے، وہ حاکم علی زرداری صاحب کی نسل ہے، وہ آصف علی زرداری صاحب کی اولاد ہے. اس کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ادھر سے جناب وہ رسوائی اور جگہسائی جو ہے نا وہ پکی لینی پڑتی ہے. کرپشن، پتیانتی، کتو غارت گری، ٹانگوں پہ بم باندھ کے اپنے ہی دوستوں سے 2-4 کروڑ روپے کے جناب تاوان اور جو ساری لوٹ مار اور سارے معاملات. تو میں بلاول زرداری صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے خاندان نے 3 نسلوں نے اقتدار انجوائے کیے اس پاکستان میں، اور پاکستان کی غریب عوام کے سروں پہ مسلط رہ کے آپ نے خون چوسا ہے اور کھربوں ڈالر کی. وہ پاپا کہتے ہیں بڑا کام کروں گا، وہ بڑا کام انہوں نے چھوٹی سی عمر میں کیا. بچہ تو میں چھوٹا سا ہوں، کام کروں گا بڑے بڑے، اور اتنے بڑے بڑے نو عمری کے اندر جناب بنانے کا انہوں نے سر اور گر سیکھ لیے. کیوں نہیں سیکھ رہے تھے بھائی جی؟ آصف زرداری صاحب کے ماشاءاللہ پاکستان کے کتنے ڈسٹرکٹ کے دورے کیے. یہ آتے ہیں وہاں سے 6 مہینے بعد لاہور، جو بلاول ہاؤس کم از کم کوئی میرا خیال 8-10 ارب روپے کی مالیت سے ان کے ایک محسن نے ان کو بنا کے دیا ہوا ہے. میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، تمہیں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اچھا، وہ اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے کہ اس کی ٹوٹیاں ٹھیک ہیں، اس کے پنکھے ٹھیک ہیں، اس کے اے سی ٹھیک ہے، اس کے سینٹرلائز اے سی ٹھیک ہے، کوئی جناب کوئی جالے شالے تو نہیں لگ گئے. وہ 6 مہینے بعد آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، ساتھ ہی ایک پریس کانفرنس کھڑکا دیتے ہیں اور اس میں جو جناب لکھی پڑی تقریر رٹی رٹائے معاملات وہ چلا دیتے ہیں. تو بلاول زرداری صاحب، ایک بینگ اقتدار کرنے کا جو آپ کے اوپر فرض اور قرض ہے، آپ پورے پاکستان کے اندر وزٹ کریں اور کورونا وائرس کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورا کریں. اس کے بعد آپ جب سے حکومت آئی ہے اور یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ حکومت میں نوازا جا رہا ہے لوگوں کو، پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اینکر نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر ایسے گجر کا نام لیا انہوں نے کہ حکومت کی جانب سے بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، انہیں اسکواڈ دیا گیا. کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے کہ عام ووٹر کو تو آپ لوگ اسی کو نوٹس بھیج دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کل میرا خیال ہمارے کسی ریسپیکٹیبل اینکر نے یہ بات کی، اب آپ نے وہ سوال پوچھا ہے. احسن جمیل گجر صاحب، میں آپ کو ایک سچی بات کہوں، پچھلی 3 دہائیوں سے ان کے گھر کے اندر اقتدار رہا ہے ان کے والد صاحب کی صورت میں. انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کیا طور طریقے ہوتے ہیں سرکاری پروٹوکول کے اور کیا کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. میں آج کیٹیگوریکلی یہ بات کلیئر کر دوں، ان کے گھر میں ایک سنگل پولیس والا بھی ڈیپیوٹ نہیں ہے. اسکواڈ اور پروٹوکول تو بڑی دور کی بات. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ مجھے پتا ہے کہ کسی ایک اینگل سے شاید کوئی یہ بات کر سکے گا. دیکھیں، ان کی مسز اور خاتون اول جو ہے محترمہ مسز عمران خان، وزیر اعظم صاحب کی مسز جو کہ خاتون اول ہیں اور ایک آئینی ڈیزیگنیشن ہے، وہ دونوں دوست ہیں. اگر لاہور کے اندر خاتون اول وزٹ کرتی ہیں تو ان کے پاس تو obviously جناب اسکواڈ یا پروٹوکول ہوگا. اور اس صورت میں اگر احسن جمیل گجر صاحب کی فیملی کوئی موو کر رہی ہو تو کوئی کسی نے کوئی چیز دیکھ لی ہو تو وہ ایک اور چیز ہے. ادروائز کلیئر کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے گھر میں یا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سپاہی، اسکواڈ، کوئی چیز نہیں ہے. آخری سوال، چھوٹی عید پہ بھی مہنگائی دیکھنے کو آئی ہے، بقرہ عید آ رہی ہے، چینی مارکیٹ سے پھر گئی ہے، مافیا کیوں نہیں کنٹرول ہو؟ دیکھیں، آج ہی آپ نے سارے اخبارات کے اندر دیکھا، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے تمام ڈسٹرکٹ کی مینجمنٹس کو ہدایت کی ہے کہ 860 روپے کا 20 کلو آٹے کا تھیلا اور جتنے باقی آپ کی جناب اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی اویلیبلٹی فل فلیج کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. کوئی اس کی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا، جرمانے ہوں گے، سزائیں ہوں گی، اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جو چیزیں طے شدہ پرائس کے ساتھ ہیں اسی کے مطابق انشاءاللہ ملیں گی. بہت شکریہ.